السلام علیکم ناظرین، کیا آپ بھی اپنے آپ کو بالکل کمزور سمجھتے ہیں؟ کیا آپ بھی اندر سے بالکل ختم ہو چکے ہیں اور گھر میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی اور ازواج زندگی تباہ ہو کر رہ چکی ہے؟ تو کیا آپ پریشان ہیں؟ تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ بالکل ختم ہو چکے ہیں اور اپنی بیماری دوسروں کو بتانے سے بھی شرماتے ہیں اور اندر ہی اندر سے ختم ہو رہے ہیں، اور نیند بھی ان کے لیے ایک جنگ لیے آج ایک خاص نسخہ لے کر آیا ہوں، جو نسخہ آپ کے آذو تناسل کو وقتی طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے جوان کر دے گا اور بالکل آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور آج ہم آپ کے لیے ایسی جڑی بوٹیاں لے کر آئے ہیں جو صدیوں سے حکیم استعمال کرتے آئے ہیں، اور یہ طب نبوی کا نسخہ ہے۔ اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ اور اس سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکے تو ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس کو بزرگ کھا کر جوان بن جاتے ہیں، اور یہ آپ کے اندر مردانہ کمزوری کا پہاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ تو جو لوگ بالکل ختم ہو چکے ہیں تو یہ نسخہ ان کے لیے ہے۔ میں نہ صرف نسخہ بتاؤں گا بلکہ اس کی تیاری اور اس کے فائدے اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ یہ 3 جڑی بوٹیوں کا استعمال نہایت بہت زیادہ مفید ہے۔ نمبر 1، پیلے چنے بنے ہوئے۔ پیلے چنے نہ صرف سادہ اور مزیدار اسنیک ہیں بلکہ صحت کا بھی خزانہ ہیں۔ ان میں پروٹین، فائبر، آئرن، کیلشیم، میگنیشیم اور زنک پایا جاتا ہے۔ یہ تمام اجزاء انسانی جسم کو طاقت اور توانائی فراہم کرتے ہیں۔ بنے ہوئے چنوں کے عام فوائد: یہ معدہ مضبوط کرتے ہیں اور ہاضمہ بہتر بناتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنے میں مددگار ہیں، کولیسٹرول کم کرنے اور دل کو صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جسمانی کمزوری اور تھکن کو دور کر کے توانائی میں اضافہ کرتے ہیں۔ مردانہ کمزوری میں بنے ہوئے چنے خاص طور پر مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے نہایت مؤثر مانے جاتے ہیں۔ ان میں موجود زنک اور پروٹین جسم میں ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار کو متوازن رکھتے ہیں، جس سے مردوں کی طاقت، ہمت اور اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر بنے ہوئے چنوں کو دودھ یا شہد کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ مردانہ کمزوری کو دور کرنے اور طاقت بڑھانے میں قدرتی نسخے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے سیاہ تل کا تیل۔ سیاہ تل کا تیل صدیوں سے طاقت بڑھانے اور کمزوری دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جسم کی تھکن، سستی اور کمزوری کو دور کرتا ہے۔ خاص طور پر یہ مردوں میں مادہ تولید کو بہتر بناتا ہے اور قبل از وقت انزال کی شکایت کو کم کرتا ہے۔ اس میں موجودہ قدرتی اجزاء خون کی روانی کو تیز کرتے ہیں، جس سے اعصاب اور مردانہ اعضاء میں طاقت آتی ہے۔ یہ ذہنی دباؤ، گھبراہٹ اور تھکن کو بھی کم کرتا ہے، جس سے فطرتی طور پر قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک ماہ کے مطابق سیاہ تل کا تیل صرف مردانہ طاقت ہی نہیں بلکہ ہڈیوں اور اعصاب کو مضبوط کرنے میں مددگار ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے گڑ۔ ناظرین، گڑ قدرتی اجزاء سے تیار ہوتا ہے اور چینی کے مقابلے میں نہ صرف صحت مند ہے بلکہ ہمارے جسم کو طاقت اور توانائی بھی فراہم کرتا ہے۔ اس میں کیلشیم، آئرن، پوٹاشیم، میگنیشیم اور وٹامنز پائے جاتے ہیں جو جسم کو مضبوط اور طاقتور بناتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مردانہ کمزوری کی۔ مردانہ کمزوری کی ایک بڑی وجہ جسم میں خون کی کمی، کمزوری اور ہاضمے کے مسائل ہیں۔ گڑ ان تمام مسائل کو دور کرنے میں خاص کردار ادا کرتا ہے۔ یہ خون کو صاف کرتا ہے اور جسم میں آئرن کی کمی کو پورا کرتا ہے اور خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے۔ جب خون گردش بہتر ہوتی ہے تو یہ مردانہ طاقت کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ گڑ کھانے سے جسم میں فوری توانائی آتی ہے، اعصاب مضبوط ہو جاتے ہیں اور ذہنی تھکن بھی کم ہوتی ہے۔ یہ سب عوامل مردانہ طاقت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ گڑ کو دودھ یا خشک میوہ جات کے ساتھ استعمال کریں تو اس کے فائدے اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ خاص طور پر سردیوں میں گڑ کا استعمال
جسم کو طاقتور اور توانا بنانے کے ساتھ ساتھ مردانہ کمزوری کو دور کرنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ لہٰذا ناظرین، اپنی روزمرہ زندگی میں دیسی شکر یعنی گڑ کو ضرور استعمال کریں اور چینی کی بجائے اس کا استعمال کریں۔ یہ نہ صرف آپ کو صحت مند رکھے گا بلکہ مردانہ طاقت میں بھی اضافہ کرے گا۔ ترکیب تیاری کو بنانا بہت ہی آسان ہے، مگر اس کی مقدار کتنی ڈالنی ہے یہ دھیان سے سن لیں۔ ایک صاف برتن میں 2 چمچ چنے کا پاؤڈر ڈال دیں۔ اس میں 1 چمچ سیاہ تل کا تیل خالص ڈالیں۔ پھر تھوڑا سا گڑ ڈال کر ان تمام اجزاء کو اچھی طرح مکس کریں یہاں تک کہ ایک یکجان گاڑھا مکسچر تیار ہو جائے۔ یہ نسخے کی مقدار 1 دن کے لیے کافی ہے، لہٰذا روزانہ اس کو استعمال کرنے کے لیے روزانہ اتنی سی مقدار میں بنا لیا کریں۔ اگر کسی کو یہ کڑوا لگے تو اس میں کھجور کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ اچھی طرح ہضم ہو سکے۔ یاد رکھیں کہ مکسچر تیار کرنے کے فوراً بعد اس کو استعمال نہ کریں بلکہ 5 منٹ تک رکھا رہنے دیں تاکہ یہ تمام اجزاء اچھی طرح سے جذب اور مکس ہو جائیں، اور یہ صبح اور شام ایک دودھ کے ساتھ چمچ لینا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔